نیو یارک کے شہر کے 30 میل کے فاصلے پر ایک جزیرے پر ایک قصبہ آباد ہے جس کا نام ایمیٹیول ہے۔ اس قصبے میں موجود ایک پراسرار گھر بھی ہے۔ یہ گھر دی ایمیٹیول ہاؤس کے نام سے مشہور ہے۔ 13 نومبر 1974 میں اس علاقے میں نہایت خوفناک واردات ہوئی جس میں 23 سالہ نوجوان جس کا نام رونالڈ ڈیفیو تھا، اس نے رائفل کی گولی سے اپنی پوری فیملی کو قتل کر دیا۔ یہ فیملی اس وقت گہری نیند میں تھی۔ رونالڈ نے اپنے 4 بہن بھائی اور ماں باپ کو قتل کیا تھا۔ رونالڈ نے قتل کرنے کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایول اسپرٹ اس کے کان میں سرگوشی کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دو، لہٰذا اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ اور ایمیٹیول ہاؤس میں بدروحیں بھی موجود ہیں۔ 1974 کی بدنام زمانہ ہلاکتوں کے باوجود کئی خاندان اس گھر میں رہ چکے ہیں، پر آج تک کوئی بھی خاندان اس گھر کے اندر مستقل نہیں ٹک پاتا۔ یہ گھر اس علاقے میں اس قدر پراسرار مانا جاتا تھا کہ اس گھر کے مالکوں نے گھر کا نام تک تبدیل کر دیا اور 112 کو بدل کر 108 اوشن ایونیو کر دیا تاکہ اس گھر کی اصلیت دنیا کے سامنے چھپائی جا سکے۔ اس گھر میں پیش آنے والے غیر معمولی اور پراسرار واقعات کی وجہ سے اس ایمیٹیول ہاؤس پر متعدد کتابیں اور فلمیں بھی بنیں۔ ان میں سے مشہور فلم دی ایمیٹیول ہارر بھی ہے۔ تب سے اب تک یہ گھر ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں ریسرچر میشار آج آپ کو دنیا کے سب سے مشہور پراسرار گھر دی ایمیٹیول ہاؤس کی حیرت انگیز اور خوف سے بھرپور کہانی بیان کروں گی، اور اس گھر میں 6 معصوم لوگوں کا قتل بھی ہوا تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ رونالڈ نے خود بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، اور رونالڈ کو بچانے کے لیے اس کے وکیل نے اسے مینٹلی ڈسٹرب بھی بتایا۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ بدروحوں اس گھر میں موجود ہیں، اور وہ اپنے طرز عمل پر قابو نہیں رکھ پایا۔ رونالڈ کے بچپن پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بچپن اور ماضی بھی دردناک تھا۔ اس کا باپ اسے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے والد پر گن تان کر اس کو جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ اس کے باوجود اس کے گھر والوں نے اسے گھر میں رہنے دیا اور سوچا کہ شاید اسے ہر ہفتے پیسے دیے جائیں تو رونالڈ کچھ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ رونالڈ بمشکل ہی کوئی ملازمت کرتا تھا۔ 13 نومبر 1974 کے دن رونالڈ کام پر جانے کے بجائے بار میں گیا اور چیخ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ماں اور باپ کو گولی مار دی گئی ہے۔ جب لوگ اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ 6 افراد بستر پر مرے ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی باڈی پر اسٹرگل کے بھی کوئی نشان نہیں ہے اور نہ ہی انہیں نشہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ ارد گرد کے لوگوں نے رائفل چلنے کی آواز تو نہیں سنی، بس کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تھیں۔ رونالڈ نے کئی بار اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا اور کہا کہ قتل کے وقت وہ بار میں موجود تھا۔ آخر کار 14 اکتوبر 1975 پورے 1 سال بعد اس نے اپنے گھر والوں کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ حالانکہ رونالڈ کو نشے کا عادی اور مینٹلی ریٹارڈڈ بتا کر بچانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، پر آخر کار اسے 25 سال کی سزا ہو گئی۔ قتل کی واردات کے 13 مہینے بعد لارڈس فیملی نے یہ گھر انتہائی کم قیمت پر $80,000 میں خریدا، پر وہ اس گھر میں صرف 28 دن رہے۔ یہ لارڈس فیملی ہی تھی جن کی بدولت اس ایمیٹیول ہاؤس کو اور فیم ملا، اور یہ گھر کتابوں، دستاویزی فلموں اور ہالی ووڈ موویز میں ڈسکس ہونے لگا۔ لارڈ فیملی کو اس گھر میں رہنے کے چند ایکسپیرینسز آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سوتیلے باپ جارج لارڈس کے پاس جادوئی سرگرمیوں کی تاریخ تھی۔ جارج لارڈس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ 3:03 پر اٹھتے تھے۔ رونالڈ نے اسی 3:03 پر اپنی فیملی کو قتل کیا تھا۔ لارڈس خاندان نے عجیب و غریب بدبو آنے کا بھی دعویٰ کیا اور ہرے کیچڑ کو دیواروں اور کھردوں سے نکلتے ہوئے دیکھا اور محسوس کیا کہ گھر کے مخصوص مقام پر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور سردی کی کیفیت آ جاتی ہے۔ جب ایک پادری اس گھر کو پاک کرنے آیا تو اس نے مبینہ طور پر ایک چیخ سنی کہ نکل جاؤ۔ اس پادری نے لارڈس فیملی سے کہا کہ اس گھر کے مخصوص حصے کو بند کر دیا جائے۔
مزید پراسرار سرگرمیاں جیسے قریبی گیراج کا دروازہ کھلنا اور بند ہونا، باورچی خانے میں چاقو کا زمین پر گرنا، جارج اور اس کے بیٹے ڈینیل کا کھڑکی سے سرخ آنکھوں والی سور نما مخلوق کو دیکھنا، اور اس فیملی کا اپنے آپ کو رسی سے لٹکتے ہوئے دیکھنا۔ بہت سے لوگ لارڈس فیملی کی کہانی کی سچائی پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے موقف یہ ہے کہ کیونکہ اس فیملی کو قانونی اور مالی مشکلات کا سامنا تھا، لہٰذا یہ فیملی اپنی کہانی بیچ رہی ہے تاکہ ان کے مالی مسائل حل ہو جائیں۔ اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے لارڈس فیملی کے جھوٹ کا پتہ لگانے والا ٹیسٹ بھی لیا گیا، جس میں وہ پاس ہو گئے۔ معاملہ مزید کنفیوزنگ ہو گیا جب لارڈس فیملی کے پرانے لائر، جس سے اس فیملی کی پیسوں کی وجہ سے انبن ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ لارڈس فیملی آئی تھی اور اس کہانی کو لے کر، اور اس کے بدلے بے شمار شراب کی بوتلوں کی بھی آفر کی تھی۔ ڈینیل، جو کہ جارج لارڈس کا بیٹا تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس گھر نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے اور اسے آج بھی رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ مرڈر رونالڈ، جسے 25 سال کی سزا ہوئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ بے قصور ہے، یہ کام اس سے بدروحوں نے کروایا ہے۔ ایک مشہور آتھر جے اینسن نے 1977 میں ایک بک دی امیٹیبل ہارر کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب اس وقت کی بیسٹ سیلر بک تھی، اور اسی کتاب کو بنیاد بنا کر 1979 میں دی امیٹیبل ہارر مووی ہالی ووڈ نے شائع کی، جسے 2005 میں پھر سے بنایا گیا۔ اس کتاب کے آتھر نے لارڈس فیملی کا 45 آورز لیے جانے والے ریکارڈڈ انٹرویو کو بنیاد بنایا۔ اس انٹرویو کے مطابق لارڈس فیملی کے تینوں بچوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ امیٹیبل ہاؤس میں انہوں نے خود پراسرار واقعات دیکھے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے سوتیلے باپ جارج لارڈس نے اس گھر کی کہانی کو بڑھا چڑھا کر میڈیا کو بتایا ہے، کیونکہ جارج لارڈس کا پیرانارمل ایکٹیویٹی میں انٹرسٹ تھا اور اس نے ان بدروحوں کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مقروض بھی تھا اور اپنی کہانی میڈیا کو بیچنا چاہتا تھا تاکہ مالی مفاد حاصل کر سکے۔ پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر دور میں اس گھر کے مالکان بدلتے ہی رہے ہیں اور اس گھر کے ایڈریسز اور قیمتیں بھی بدلتی رہی ہیں۔ لارڈس فیملی کے بعد بھی مختلف ادوار میں یہ گھر 4 مختلف لوگوں کو بیچا گیا، پر ہر مالک اسے کم سے کم قیمت پر بیچ کر چلا جاتا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ہالی ووڈ موویز نے بھی امیٹیبل ہاؤس کی کہانی کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ اس گھر کی قیمت مزید کم سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی اور کوئی بھی اس گھر میں رینٹ پر رہنے یا خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ امیٹیبل ہاؤس کو فروری 2017 کو ایک نامعلوم مالک کو $60,500 میں بیچ دیا گیا۔ یہ قیمت اس گھر کی ریئل مارکیٹ ویلیو سے $2 لاکھ کم تھی۔ ناظرین گرامی، میں نے پرسنلی خود بھی دی امیٹیبل ہاؤس اینڈ مرڈر پر تحقیق کی تو یہ بات سامنے آئی کہ رونالڈ کی فیملی، جسے رونالڈ نے رائفل سے قتل کیا تھا، تمام 6 مقتول الٹے لیٹے ہوئے پائے گئے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس قتل کو انجام دینے میں تقریباً 15 منٹ لگے ہوں گے۔ مقتولوں کے قتل کے وقت ایک جیسی پوزیشن کافی عجیب بات ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قتل کے بعد انہیں اس طرح ارینج کیا گیا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رائفل میں سائلنسر فٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اگر ایک گولی بھی چلتی تو اس سے رونالڈ کے باقی فیملی ممبرز کو بھی جاگنا چاہیے تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اسٹرگل کے بھی کوئی سائن نہیں تھے اور نہ ہی نشہ پلانے کے، اور تو اور پڑوسیوں نے بھی گولی کی ایک آواز نہیں سنی۔ دوسری یہ کہ رونالڈ کے سائیکیٹرک ٹیسٹ سے معلوم ہوا ہے کہ اسے ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہے، جس کے مطابق اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ مرڈر اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، نہ کہ یہ مرڈر اس نے خود کیا ہے۔ تیسری یہ کہ آتھر اینسن کی بک میں یہ لکھا ہے کہ جب لارڈس فیملی اس گھر میں رہنے آئی تو رونالڈ فیملی کا فرنیچر بھی اسی گھر میں موجود تھا اور اس گھر کو اس کے تمام ساز و سامان کے ساتھ بیچا گیا تھا اور محض صرف $400 اوپر چارج کیے گئے تھے، اور یہ قیمت اس مہنگے ساز و سامان کے مطابق کافی کم تھی۔ سورسز کے مطابق وہ تمام ساز و سامان مرڈر کی رات کو سیم اسی جگہ پر پڑے تھے جب لارڈس فیملی کو یہ گھر بیچا گیا تھا۔
चौथी और सबसे अजीब बात ये कि लॉर्ड्स फैमिली सिर्फ 28 दिन एमिटेबल हाउस में रही, क्योंकि इनका बेटा डर जाया करता था। लिहाजा उन्होंने प्रेस्ट को बुलाया और इस प्रेस्ट ने इन्हें थोड़े दिन के लिए कहीं और मुंतकिल होने को कहा। तब से लेकर आज तक लॉर्ड्स फैमिली इस घर में कभी वापस नहीं आई और इवन इस फैमिली की पर्सनल बिलोंगिंग्स भी वहीं रह गई। बस चंद कपड़े ही वो फैमिली अपने साथ लेकर गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई लॉर्ड्स फैमिली महज माली मुफाद की खातिर ये ढोंग कर रही थी तो क्यों वो अपना कीमती साजो सामान सब वहाँ छोड़ के आई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमिटेबल हाउस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वाकई ये घर पुरस्कार है या महज मनगढ़ंत कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।